اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فأما الذین اسودت وجوہہم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون۔ یوم تبیض وجوہ، جس دن بعض چہرے سفید ہوں گے، وتسود وجوہ، اور بعض چہرے سیاہ ہوں گے۔ فأما الذین اسودت وجوہہم، جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے، اکفرتم بعد ایمانکم، ان سے کہا جائے گا کہ کیا تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے تھے؟ فذوقوا العذاب، تو عذاب کا مزہ چکو، بما کنتم تکفرون، بسبب اس کے کہ تم کفر کیا کرتے تھے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، اور جن کے چہرے سفید ہوں گے، ففی رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اور ہمیشہ ہمیشہ اس رحمت میں رہیں گے۔ قرآن مجید میں دوسرے بھی کئی مقامات پر قیامت کے دن چہروں کی سفیدی اور سیاہی کا ذکر ہے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ، قیامت کے دن آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا کہ ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ اور وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، جس دن بہت سارے چہرے چمک رہے ہوں گے، فرحاں ہوں گے، شاداں ہوں گے، اور اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، جس دن بہت سارے چہرے چمک رہے ہوں گے، مسکرا رہے ہوں گے، خوش ہوں گے، اور بہت سارے چہروں پر سیاہی ہوگی۔ تو یہ سفیدی سے مراد ایمان کا نور ہے، اور سیاہی سے مراد کفر کی پھٹکار ہے اور اس کی نحوست ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگوں کے چہروں پر کفر و فسق کی پھٹکار ہوگی جو سیاہی کی صورت میں ہوگی، اور کچھ لوگوں کے چہروں پر ایمان کا نور ہوگا، وہ چمک رہے ہوں گے، چمکدار ہوں گے، خوشی ہوگی ان پر۔ اور اس بارے میں مختلف اقوال بھی مروی ہے، جیسے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جن کے چہرے سفید ہوں گے، چمک رہے ہوں گے، وہ اہل السنہ ہوں گے، جو قرآن و سنت پر عمل پیرا ہونے والے لوگ ہوں گے، اور جن کے چہروں پر پھٹکار ہوگی، سیاہ ہوں گے، وہ اہل بدعت ہوں گے، جنہوں نے قرآن و سنت سے ہٹ کر دین میں نئی نئی باتیں ایجاد کی ہوں گی، ان کے چہروں پر یہ سیاہی اور پھٹکار ہوگی۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور عطاء ابن ابی رباح رحمہ اللہ، جو مشہور تابعی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جن کے چہروں پر یہ ایمان کا نور ہوگا، یعنی چمک رہے ہوں گے، وہ مہاجرین اور انصار ہوں گے، کہ ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے اور خوش ہوں گے، شاداں اور فرحاں ہوں گے۔ اور جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، ان پر پھٹکار ہوگی، وہ بنو قریظہ اور بنو نذیر ہوں گے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہودیوں کے دو قبائل تھے، جو انصار اور مہاجرین کے مخالف تھے، ان کے خلاف پروپیگنڈے کر رہے تھے۔ تو ان کی سزا یہ ہوگی کہ قیامت میں ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، اور مہاجرین اور انصار کے چہرے سفید ہوں گے اور چمک رہے ہوں گے۔ بہرحال مختلف اقوال ہیں، لیکن مراد یہی ہے
کہ جو لوگ دنیا کے اندر قرآن و سنت کی اتباع کرنے والے ہوں گے، قرآن و سنت پر عمل پیرا ہونے والے ہوں گے اور اس میں کوئی کمی کوتاہی نہیں کرنے والے ہوں گے، ان کا قیامت کے دن یہ ہوگا کہ دیگر انعامات کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا کے سامنے ان کو یہ امتیازی شان سے نوازیں گے کہ ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، وہ خوش اور خرم ہوں گے۔ اور اس کے مقابلے میں جن لوگوں نے دین پر عمل نہیں کیا ہوگا، ان کو دنیا کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری سزا کے ساتھ ساتھ یہ بھی سزا دیں گے کہ وہ انتہائی غم کی حالت میں ہوں گے، انتہائی غم و اندوہ کی حالت میں ہوں گے، تکلیف میں ہوں گے، پشیمانی کی حالت میں ہوں گے، اور ان پر ان کا کفر اور ان کا فسق ایک نحوست بن کر ان کے چہروں سے آیا ہوگا، جو سیاہی کی صورت میں ہوگا، پھٹکار کی صورت میں ہوگا۔ اور یہ وجہ ان کی اعمال ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، ان کو یہ کہا جائے گا کہ تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے تھے۔ ایمان لانے سے مراد، ایمان سے مراد یہاں یقین ہے کہ تمہیں یقین ہو گیا تھا کہ یہ نبی برحق ہے، یہ قرآن برحق ہے، اور اس یقین کے بعد بھی تم کفر پر اڑے رہے، تو فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ، اپنے اس کفر کی وجہ سے ہی عذاب چکھو، کہ یہ عذاب کہ مستحق تم خود بنے ہو اور خود اپنے آپ کو اس عذاب کا مستحق تم نے ٹھہرایا ہوا ہے، ہماری طرف سے کوئی زیادتی نہیں ہے تم۔ اور وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، جن کے چہرے سفید ہوں گے، فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے۔ قیامت میں اللہ کی رحمت کا جو کامل مظہر ہے وہ جنت ہے، کہ جنت یہ اللہ کی رحمت کا کامل مظہر ہے، اور جہنم یہ اللہ کے غضب اور ناراضگی کا کامل مظہر ہے۔ تو اللہ کی رحمت میں ہوں گے یعنی جنت میں ہوں گے، اور جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، اور پوری دنیا کے سامنے اللہ ان کو ایک امتیازی شان سے نوازیں گے کہ ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے۔ اور یہ ایسا بھی نہیں کہ وہ جنت میں کچھ عرصے کے لیے ہوں، یا ان کی یہ راحت کچھ عرصے کے لیے ہوں، یہ خوشی کچھ عرصے کے لیے ہو جیسے دنیا کے اندر ہوتا ہے، نہیں، بلکہ ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں رہیں گے۔ تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات ہیں، نتلوہا علیک بالحق، جو ہم پڑھ کر سناتے ہیں آپ کے سامنے، بالحق، ٹھیک ٹھیک، کہ اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہے، اس میں کوئی کجی نہیں ہے، اس میں کوئی کمی زیادتی نہیں ہے، بلکہ ٹھیک ٹھیک آپ کے سامنے ہم پڑھ کر سنا رہے ہیں، اور آپ نے بھی پورے امانت داری کے ساتھ اور پورے دیانت داری کے ساتھ یہ آیات اسی لب و لہجے کے ساتھ امت تک پہنچائی ہے، اور آج ہمارے سامنے وہ آیات من و عن موجود ہے، اور اس میں ایک ادنا حرف کی بھی اور ایک ادنا حرکت تک کی بھی اور ایک ادنا لہجے کی بھی کوئی لہجے کا بھی کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ جس لہجے میں جبریل امین علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا، وہی اسی لہجے میں یہ قرآن ہمارے پاس موجود ہے، اور اس میں کوئی کمی زیادتی نہیں ہوئی ہے۔ تو اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا پیغام جو آخری پیغام ہے، اور انسانیت کے ذہن میں اگر یہ سوال ہے کہ ہمارا اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، تو وہ پیغام ہمارے پاس بغیر کمی بیشی کے موجود ہے، اور اس پر شکر ادا کرنا چاہیے، اور شکر کا تقاضا یہ ہے کہ اس پیغام کو ہم اپنے سینے سے لگا لیں، اس کا احترام کر لیں، اس سے ہم محبت کر لیں، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کر لیں، اور اس کو ہم اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے کی کوشش کر لیں، یہی شکر ہے۔ اگر یہ ہم نہیں کریں گے تو یہ بہت بڑی ناشکری ہوگی۔ تو یہ تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات ہے، نتلوہا علیک بالحق، جو ہم آپ کے سامنے ٹھیک ٹھیک سنا رہے ہیں۔ وما اللہ یرید ظلما للعالمین، اللہ تبارک و تعالی جہاں والوں پر ظلم نہیں کرنا چاہتے کہ اپنی طرف سے ظلم کر کے کسی کو جہنم میں ڈال دے اور کسی کو جنت میں ڈال دے۔ اللہ نے تو پہلے سے بتا دیا ہے کہ جنت میں جانا چاہتے ہو تو یہ اعمال ہیں، ان اعمال کی خلاف ورزی کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ اگر اللہ ظالم ہوتے تو بتاتے ہی نا،
اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ نے پہلے سے بتا دیا ہے کہ یہ تمہاری کامیابی کا راستہ ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ ہی کی ملکیت ہے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے۔ آسمان، زمین اور جو کچھ ان آسمانوں میں زمینوں میں مخلوقات ہیں، چیزیں ہیں، جتنی پوری کائنات ہے، یہ اللہ کی ملکیت ہے، اور اللہ نے اس میں انسان کو پیدا کیا ہے، اور انسان کو انسان کے لیے اس کائنات کو مسخر کیا ہے، تو اس کے لیے کچھ حدود اور قیود بیان کیے ہیں۔ تو یہ انسان کو چاہیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس پورے کائنات کا مالک ہے، اس کو مالک سمجھے اور اس کی بتائے ہوئے اصول اور ضوابط کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور بالخصوص جب اللہ سے چھوٹ کر کہیں جانا ممکن بھی نہ ہو، بلکہ سب نے اللہ ہی کے پاس جانا ہو، تو پھر تو بالخصوص اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف تمام امور لوٹائے جائیں گے، جن میں انسان بھی ہوں گے، اور یہ انسان اس زندگی میں اس زندگی میں جو اعمال کیے ہیں ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہوں گے۔ تو ان ساری چیزوں کو ملحوظ رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل پیرا ہونے میں ہی انسان کی بھلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔